جھوٹ ہے، امریکہ نے بھی کہا جھوٹ ہے۔ بھائی دکھا دو نا، ہم اردو نہیں سمجھتے، انگریزی سمجھ لینے والے لوگ ہیں، اس کاغذ سے پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے۔ بلی کو تھیلے سے باہر لاؤ، اب خط کا معاملہ چھوڑ گیا، خط سے بھاگ گیا جی۔ پھر کہا سراج الدولہ کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ بھائی سپہ سالار کو میر جعفر کہتے ہو تو پھر کون ہے سپہ سالار آج؟ جب سپہ سالار نے آنکھیں دکھائیں تو اگلے دن کہا میری مراد تو شہباز شریف ہے۔ بابا شہباز شریف تو سپہ سالار نہیں ہے، تو آپ نے تو سپہ سالار کی بات کی تھی۔ تو آئی گئی ہو گئی۔ اب وہ بیانیہ بھی گیا، خط کا بیانیہ بھی گیا، سپہ سالار کا بیانیہ بھی گیا۔ اب کہتے ہیں میرے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور میں نے جی اور کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو پتہ نہیں کیسٹ ریکارڈ کرائی ہے۔ آج کل کی دنیا میں کیسٹ ریکارڈ کروائے جاتے ہیں۔ رکھی کدھر ہے وہ؟ کہاں چھپائی ہے تم نے وہ ریکارڈ؟ 2 کاپیاں ہیں، ایک امریکہ میں اور ایک گولڈ سمتھ کے گھر میں برطانیہ میں۔ ایک طرف کہتا ہے امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ بھائی چورن بیچو تو طریقے سے بیچو یار۔ اور ایک طرف اپنا بیان وہاں ریکارڈ کروا رہے ہو۔ عمران خان، میں کہتا ہوں آپ سے، تم قتل کی بات کرتے ہو، قتل بہت دور کی بات ہے، انسان کے ہاتھوں قتل بہت دور کی بات ہے۔ تم تنہا کسی روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر ایک کتے نے بھی تمہیں سونگھ لیا تو مجھے کہہ دو کہ فضل الرحمان تم نے غلط بات کی۔ نعرہ تکبیر! قائدہ جمعیت مولانا فضل الرحمان! قائدہ جمعیت مولانا فضل الرحمان! قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو۔ قاتلانہ حملوں سے ہم گزرے ہیں، قاتلانہ حملوں سے عبدالغفور حیدری گزرا ہے، قاتلانہ حملوں سے اکرم درانی گزرا ہے، قاتلانہ حملوں کے شکار ہمارے علماء کرام ہوئے ہیں، اور پھر بھی میدان میں کھڑے ہیں، جرت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 300 ساڑھے 300 کے تعداد میں پولیس، ایف سی اور رینجرز کی سیکورٹی لے کر نہیں کھڑے ہوئے۔ میرے محترم دوستو، سیاست کی بھی ڈھنگ ہوتی ہے، اس کو ڈھنگ بھی نہیں آتا سیاست، اور ملک کو کہاں پہنچایا۔ میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ جب حکومت میں نہیں آیا تھا تو اس وقت کہا تھا کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، تو کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مودی کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا، ایک گلگت بلتستان کو اس سے الگ کر دیا۔ ابھی کون سی وحی تیری اوپر آئی جب تو نے بیان دیا اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا؟ یہ 3 حصوں کا آئیڈیا کہاں سے آ گیا؟ نہ 2 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے، نہ 4 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے۔ کیا پروگرام تھا تیرا؟ یاد رکھو، ملک کی جغرافیہ کو تبدیل کرنے کے لیے 2 بنیادی مراحل ہوا کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ
کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. اگلا مرحلہ یہ کہ ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا کیا جائے. چنانچہ جب نواز شریف کی حکومت میں پاناما لایا گیا تو پانامے کیس کے ذریعے سے سیاسی عدم استحکام ملک میں لانے کی کوشش کی گئی، اور جب وہ مرحلہ گزرا تو عمران خان کے ذریعے سے معاشی عدم استحکام لایا گیا. یہ دونوں مرحلے پورے ہو گئے. اور جب ملک میں معاشی طور پر عدم استحکام آتا ہے، روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے، مہنگائی آسمان کو پہنچ جاتی ہے، عام آدمی کے قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، تو پھر پبلک میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں. شکر ادا کرو پاکستان کے سیاستدانوں کا، شکر ادا کرو جمعیت علماء کا، کہ ہم نے 4 سال تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، چاروں صوبوں کے عوام کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، اور پاکستان کے کسی حصے میں ملک کے خلاف بغاوت نہیں ہونے دی. میں نے پچھلی دفعہ اسلام آباد میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میں پاکستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں، ملک کے ساتھ ان کی وفاداری کو سلام کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی وہ ملک کے ساتھ کھڑے رہے اور بغاوت کا کوئی تاثر نہیں دیا. آج اقتدار سے علیحدگی کے بعد وہ در بدر پھر رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اقتدار سے محروم ہوا، اس لیے کہ کسی طرح میں پھر اقتدار میں آؤں اور اگر ملک بچ گیا ہے تو اس کا مکمل خاتمہ کر دوں. اب آپ کی مرضی ہے، اس کو دوبارہ لاتے ہیں اور بچے کچھ